السلام علیکم۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، تمہیں حقیقت کیوں نظر نہیں آتی؟ علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی، آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علینا کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی لمٹس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اسے اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا، اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا، ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم ہیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔ وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا، اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اب اس سے جان چھوڑانا چاہتی ہے، مگر اسے رستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پر ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی خود کو اس سے دور رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں؟ اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی تھی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے، تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا اور اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کمنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھیں۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی تک ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑا لو، ابھی وقت ہے۔ السلام علیکم کرت لینڈ یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھی، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے کرت لینڈ کی طرف جھکی۔ اوہ فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر کرت لینڈ نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک، آؤ آؤ بیٹھو۔ کرت لینڈ نے تھوڑا سا سائڈ پر سرکتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج فاطمہ کی کرت لینڈ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں کرت لینڈ سے بچ بچ کر رہتی تھیں، شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھیں، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تھے، مگر کرت لینڈ کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ کرت، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میں مزید
نہیں کھڑی ہو پاؤں گی۔ میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے تھے، دماغ معاف تھا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا نماز میں، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، بہت سسکیاں لے لے کر روئی تھی۔ اس نماز کے بعد اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لون میں گھاس پر نظریں جمائے مکان کے انداز میں سب کہے جا رہی تھی۔ قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہے جا رہی تھی۔ مگر قرۃ نماز کے بعد سکون تو ملتا ہے مگر وہ وقتی ہوتا ہے، مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھو اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ہر وقت وہ سکون ملتا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی ہو۔ مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کی اس بے سکونی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ پتہ ہے ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم پر ہوتا ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے نہ تو یہ جسم بیکار ہے، یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل اگنور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ مگر قرۃ میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی تھی۔ فاطمہ دیکھو، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں گے۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ یہی وجہ ہے کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ سوری گائز، یہاں بہت ہی فقیر اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ فاطمہ کے لیے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھیں، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر پردے چھٹتے جا رہے ہیں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا، اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں، وہ اندھیری کا کھائی میں گرتی جا رہی تھی، اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا، وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسی تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی، وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی طرح صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی، سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی اس کے آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگائے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ بھویں سکیڑے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنا تو نہیں سنائی دیا کہ تم نے کیا کہا تھا، مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیز سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔
کہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اوکے، پیاری شہزادی ہو، ایک دفعہ لائک سبسکرائب کرتے جائیے گا۔